اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اب یہ وہی بات آ گئی. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، من و سلوہ. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضِ. تو اب دعا مانگیے آپ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں اس کھانے میں سے دے جس کو زمین اگاتی ہے. اچھا زمین کا کھا رہے ہوتے تو انہوں نے آسمان والا کھانا مانگنا تھا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا تھا ان کے ماننے والوں واریوں نے کہ آسمان سے کھانا نازل ہو. تو یہ انسان کی نیچر ہے، ہمیشہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے نا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اور جو نہیں ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. زمین سے اگنے والی اجناس من بقلیہا ساگ وقثائہا اور ککڑی وفومہا اور گندم گیہوں، بعض نے اس کا ترجمہ یہ لہسن بھی کیا ہے، تھوم، کیونکہ فوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کے لیے فوم سے ہی تھوم بن گیا. وعدسیہا اور مسور، یہ منہ اور مسور کی دال. وبصلیہا اور پیاز. انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ زمین کی جو چیزیں نا یہ دی جائیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے. وہ جنتی خوراک ہے، ہر چیز پوری ہے. اب تم زبان کے چسکے کے لیے اگر زمین کی چیزیں مانگ رہے ہو، یہ ادنا ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے، وہ اعلیٰ خوراک ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اب اگر یہ تم یہ چاہ رہے ہو نا تو پھر اس کے لیے تو تمہیں پھر حالوائی کرنی پڑے گی. ہاں جی، زمین میں تو پھر آپ کو حال ہی چلانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ نہ تم حال چلاؤ نہ دانا بو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اگائے، ایسے نہیں ہوگا. زمین کی خوراک ہے، پھر ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی، نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اہبطوا مصرا، اچھا اب اتر جاؤ زمین میں. فإن لکم ما سألتم، تمہیں اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگی ہے. یعنی ظاہر اگانا تو اللہ نہیں ہے نا. تم ہل چلاؤ زمین میں، بیج بو، محنت کرو، اللہ کی طرف سے بارش آئے گی، اریگیشن کا انتظام ہوگا. اور شام آپ کو پتہ ہے ویسے اریگیشن کے اعتبار سے بڑی فٹ جگہ ہے سٹل ابھی بھی. تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوراک دے گا. اب تم نے جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کے ساتھ زمین میں کرنی ہے محنت. اب چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جنتی خوراک کو ریجیکٹ کر کے اور ادنا خوراک کی طرف توجہ کی، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا اس پہ بھی آیا. یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. اللہ اکبر. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ہم نے ان پر تھوپ دی ذلت، والمسکنہ اور غربت. غربت سے مراد ہے یعنی غریب الوطنی پھر ان کے لیے لکھی گئی کہ آپ ٹھیک ہے مشقت اٹھاتے رہو، اب قیامت تک کے لیے اپنی محنت کرو. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے. کس لیے ہوئے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اچھا یہ مجھے بتائیں اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے تھے؟ وہ ہے ہی مسلمان تھے. تو یہاں کفر کا لفظ آیا، ہمارے یہاں پہ ہم کوئی آیت کافروں والی پیش کریں کہتے ہیں کافروں کے بارے میں، ہمارے بارے میں نہیں. اور سر کفر کا عربی مطلب ہے انکار کرنے والا. جو بے نمازی ہے وہ مسلمان ہو کے بھی کافر ہے، اپنے عمل سے وہ انکار کر رہا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا. وقت کے پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے. کیوں بھائی؟ جب وقت کا پیغمبر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ تم کتاب کی تعلیم چھوڑ چکے ہو. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ایون عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام تو یروشلم میں جاتے تھے، ہیکل سلمانی کے اندر جا کے جہاں علماء یہود تھے، اور وہاں جا کے کہتے تھے کہ تم لوگوں کو تو کہہ رہے ہو حرام خوریاں نہ کرو، خود سب سے بڑے حرام خور ہو. سر یہ بات کون سنتا ہے؟ اور یہ دیکھ لیں اتنی سخت بات ہے
کہ وقت کا پیغمبر، اور پیغمبر خود یہودی پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی النسل تھے، یہ بھی نہیں تھا کہ کسی دوسری جگہ کا پیغمبر تھا، ان کی اپنی نسل سے تھے۔ انہوں نے جب مولویوں کا کہا تم حرام خوری کرتے ہو، انہوں نے کہا قتل کرو اسے۔ اگر وقت کا پیغمبر صحیح بات کرے تو مولوی جو ہے اس کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، تو مجھے آپ کو کدھر چھوڑنا ہے؟ انہوں نے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ تو سر یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ بھی اس امت کے اوپر بھی اسی طریقے سے اپلائی ہوگا۔ اگر یہ علماء حق کو قتل کریں گے، ان کی آوازوں کو دبائیں گے، اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، جو ان کو جھنجھوڑے گا اس کے اوپر یہ فتوے لگائیں گے، جو کہ یہ کرتے آ رہے ہیں ابھی تک، تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں یعنی کرسچنز، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہ بگڑی ہوئی شکل تھی، یہ بھی ایک گاڈ کے ماننے والے تھے۔ من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اجر پکا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اس کا کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوا ہے 5ویں رکوع سے، اور 5واں پورے کا پورا رکوع سٹارٹ ہی اس بات سے ہوا تھا کہ اے یہودیو، تم سب سے پہلا کفر تو نہ کرو اس کتاب کا اور پیغمبر آخر الزمان کا انکار کر کے۔ ایمان بالرسالت کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہوا ہے، سٹارٹ ایمان بالرسالت سے ہوا تھا۔ اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایمان بالرسالت تو ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، میں کہوں کہ ڈاک خانے میں یا بینک میں بل صبح 9 سے شام 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں، اور آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور آپ وہاں پہ انتظار کرتے رہیں، نہ ڈاک خانہ کھلے نہ بینک، تو آپ کہیں گے جی یہ تو علی بھائی نے جھوٹ بولا تھا۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس ایکسیپشن کے ساتھ تھا، یہ انڈرسٹوڈ تھی بات کہ اتوار والے دن بینک بند ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے عہد لیا تھا۔ عہد کیا لیا تھا؟ وہ آگے آ جائے گا۔ اور تم پر کوہ طور پہاڑ کو بلند کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ کوہ طور پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ ایک سائبان بادل کی طرح ان کے سر کے اوپر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اب تم اپنے پیغمبر کے ساتھ عہد کرو گے، تم ان کا ساتھ دو گے اس دین میں، اس کتاب کو اسٹیبلش کرنے میں، ورنہ یہ پہاڑ تم پہ ابھی گرا کے گرا۔ آپ ذرا امیجن کریں، اتنا بڑا پہاڑ جب سر پہ آیا ہو تو بڑے بڑے لوگوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ۔ یعنی کون سی چیز؟ تورات، انبیاء کی تعلیمات۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو ان احکامات کو جو اس کے اندر نازل ہوئے ہیں تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ اللہ کے حضور کامیابی اسی صورت میں ہے کہ تم تورات کو پکڑو مضبوطی سے اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ہائے ہائے، ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن اس کے بعد تم نے ہم سے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا ہم سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سب کو اللہ ملیا میٹ کر دیتا۔ عذاب تو آیا، میں نے پہلے بھی بتایا کیسا عذاب نازل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلیگ کا مرض آیا، لاکھوں یہودی جو ہیں وہ اس طاعون کے مرض میں جو ہے وہ مر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قتل مرتد کی سزا آئی، جو 70,000 یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کا کوڑا ان پر برسا کہ توبہ کا سبب اب یہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن اس کے باوجود باقی لوگوں کو اللہ نے بچا لیا۔ اس کا ہی اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی تباہ و برباد کر دیتا،
لیکن یہ اللہ کے فضل اور رحمت تھا کہ ہم نے پھر تمہیں کھلی چھٹی دی. تمہارے آباء و اجداد نے یہ حرکتیں کی لیکن جنہوں نے کیا ان کو سزا ملی, باقیوں کو ہم اس طریقے سے آگے لے کر چلے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ پورا ہفتہ وہ شکار کر سکتے ہیں لیکن سیٹرڈے کا دن ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے اللہ کے لیے, اور اس دن تم نے شکار نہیں کرنا. لیکن سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ وہ پورا ہفتہ مچھلیاں اس طرح نہیں آتی تھیں جس طرح ہفتے والے دن آتی تھیں, بلکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے پھدکتی تھیں. تو کتنا دیر بندہ صبر کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر گڑھے کھود لیے ایڈجسنٹ سمندری جھیل کے ساتھ. جب مد و جزر کی وجہ سے پانی چڑھتا تھا ان گڑھوں میں پھنس جاتا تھا, جب پانی اترتا تھا وہ مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی تھیں. تو ہفتے دن تو وہ شکار نہیں کرتے تھے, اتوار کو کر لیتے تھے. یعنی انہوں نے ایک ہیلا, ایک بہانہ ڈھونڈا شکار کا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون سے لوگ تھے تمہارے آباء و اجداد میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں نافرمانی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو وہ سب کے سب لوگ جو اس نافرمانی کے اندر انوالو ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے, وَمَا خَلْفَهَا, اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا. عبرت اس اعتبار سے تو بن گئی نا جی, ان لوگوں کے لیے تو سزا ہوئی اور ان کی اولادوں کو بھی یہ چیز نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ روگردانی کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا. یہ چیز تو ٹرانسفر ہوئی, تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور ان لوگوں کے لیے نصیحت بن گئی جو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں. جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو نصیحت بن گئی نا جی, کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی لاڈلی امت تھی, اس نے جب وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. ایک اور جگہ آتا ہے خنزیر بھی بنایا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ یونیورسل ٹروتھ آیا کہ اللہ کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو. اب یہ وہ گائے والا واقعہ بڑا مشہور آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے. بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو. اب یہاں پر ان کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں. قالوا اتتخذونا ہزوا, کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. یعنی اب وہ بھاگنے کا ایک ذریعہ کہ اے مطلب سچی سچی کہہ رہے ہو یا ہمیں اتو کہتے پہ ہو. پیغمبر مذاق کرتا ہے. دین کے احکام جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ نے کوئی مذاق کرنا ہے پیغمبر کے فالورز کے ساتھ. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے. یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو مانے ہوئے ہیں اس کے باوجود حرکتیں دیکھیں. تو اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو. بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے قربان کر دو, کوئی سی بھی گائے لو قربان کر دو. یہ اب بال کی کھال اتار رہے ہیں اور اپنے لیے پھر مشکل کھڑی کر لی. قال انہ یقول, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو, درمیانی سی کوئی گائے لو اس کو قربان کر دو. عوان بین ذالک, درمیانی عمر کی, ان دونوں کے درمیان, بوڑھی اور جوان کے درمیان. ففعلوا ما تؤمرون, جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو. اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں تھی نا کہ بھئی آپ کہا ہے کہ پورا کرو, اب کیوں اس کی بال کی کھال اتارتے ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو.
ہائے صدقے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو، گولڈن کلر کی، جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا. اب وہی چیز جو ان کے دماغ میں تھی نا کہ ہم نے نہیں کرنی، اللہ نے وہی کہا کہ ہاں ابھی وہ گولڈن کلر کا بچڑا بنایا سی نا، اونوں ہی کون ہے، ٹھیک اس کلر دی لبو. اب شوخ زرد کلر کی گائے آج ڈھونڈنی پڑ جائے آپ کو تو مصیبت پڑ جائے گی، بڑی مشکل سے پھر ملے گی. فاقع لونها تسر الناظرین، وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے، آئے ہائے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے، خوبصورت. قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے یہ بھی بتائیں، یبین لنا ما ہی، کہ وہ کس قسم کی ہو، کھول کر ذرا بتائے. اور کتنی کھول کے دسیا جائے جی، کتنا نو اور کھولے آ جائے. ہم ان کو بتاتے یار دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑا اور بتائیں نا، اور کیا کریے بھئی جو لکھا ہے وہ کرو. وہ اصل میں بابوں کو پکارنا چھوڑنا نہیں چاہتے تو وہ بال کی کھال اتارتے ہیں. تو کہنے لگے کہ پوچھ کے بتائیں نا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات، ایمبیگوس ہوگی سچویشن کہ کون سی گائے ہو. ان دسو کیڑی گائے ہو، دس دیتا بھی بھئی نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، کر دو. پھر ان کا رنگ پوچھو، رنگ بھی بتا دیا. اب اس میں سے کیا نکالنا ہے اب اور کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہوں، یہی رہ گیا نا پیچھے. ٹھیک ہے نا جی، کیا کھاتی ہو یہ. اچھا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں گے. اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائیں وہ ہو کس قسم کی. یہ ان سے ایک انجانے میں عقل مندی ہو گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ بول دیا. اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے نا تو عذاب ہی آنا تھا، گائے نہیں تھی ان کو ملنی. یہ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا بتائیں. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور شرط میں اضافہ کر دیا. قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی ہل چلانے کے لیے جودا نہ گیا ہو، بڑی لاڈلی قسم دی گھر دی پلی گاؤں ہوئے، کبھی اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور بے عیب بے داغ ہو، کوئی زخم نہ ہو، کوئی جسم کے اوپر نشان ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، کوئی آنکھ اس کی ہر عیب سے پاک ہو. اب ڈھونڈو. یہ تو پھر ہمیں تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر ذلیل ہو گئے ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے. آخر میں ایک بوڑھی عورت جو بڑی غریب عورت تھی اس کی لاٹری نکلی، اس کے پاس وہ گائے ملی اور منہ مانگی قیمت دے کے انہوں نے وہ پھر گائے خریدی. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے، انہوں سمجھ آئی کیڑی گاں کرنی ہے، کیونکہ اب سوال بھی ختم ہو گئے تھے نا. فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے قربان کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی پاس نظر نہیں سی آندہ، انہوں نے ہر کوشش کی اللہ سے بھاگنے کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر بات کا جواب دے کے الٹیمیٹلی جو انشاءاللہ انہوں نے کہا نا اس کی برکت ظاہر ہوئی. اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو اللہ نے اپنے نام کی لاج رکھی کہ چلو انشاءاللہ بولا ہے تو پھر اللہ کی مرضی تو ہے تو ہو جائے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم میں سے کسی نے ایک جان کو ناحق قتل کر ڈالا، ایک انسان کو، تو تم میں ایک دوسرے کے اوپر اس کے قتل کا الزام دھرنے لگا. اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں علم غیب تو کوئی نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو بعد کے بزرگوں کو آیا. اللہ کے وقت پیغمبر بھی موجود ہیں، اللہ نے ان کو بھی نہیں بتایا کون قاتل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو گائے قربان کی تھی نا اس کے ذریعے وہ اگلا معجزہ ظاہر ہوا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے کہ اصل قاتل کون ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے پھر یہ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جو گائے قربان کی ہے نا اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مردے کے ساتھ ٹچ کرو جس کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ وقتی طور پہ مردہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا میرا قاتل کون ہے.
اب یہ معجزہ ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آیا، بس وہ اس کے ساتھ پھر دوبارہ مر گیا۔ کذالک یحیی الموتى، بالکل اسی طریقے سے اللہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا۔ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، معجزات دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں اس قسم کے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھیوں پر حجت آخری درجے میں تمام ہو جائے کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کا ایمان بڑے لیول کا ایمان ہو، کیونکہ انہوں نے تو پیغمبر کے جانے کے بعد اس دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اب پھر ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جس قوم کے ساتھ ہوا ہو، اتنے بڑے بڑے معجزات جس نے دیکھے ہوئے ہوں، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ روح گردانی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے نا، کم از کم اسے تو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے۔ ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہیں، اتنے سخت دل تم ہو گئے، یعنی اللہ کی وحی سے روگردانی کرتے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر میں سے پھر بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں کبھی اللہ کی محبت، اس کے ڈر کی وجہ سے آنسو نہیں آئے، اتنے تم پتھر دل ہو گئے۔ پتھروں میں ایسے موجود ہیں کہ جن کے اندر چشمے جاری ہوتے ہیں، یعنی اس کی فزیکل ریزن کوئی بھی ہو، چشمے اللہ نے جاری کر کے انسانیت کی خدمت میں لگایا ہے پتھروں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک، چونکہ یہ ادب کی کتاب ہے، اس کی طرف اس کی تشبیہ بھی کی کہ پتھروں میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، یہ انسان تو پتھروں سے بھی گئے گزرا ہے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ فزیکلی بھی ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی جس طرح فزیکل ریزن رکھی ہوئی ہے، اس طرح اس کی ایک روحانی ریزن بھی اپنی جگہ میں موجود ہو۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتھروں میں بھی ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے ہیں جو خوف کے مانند، پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ایسی ان کے اوپر بھی خشیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم آبزرو نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھیوں کا ایمان بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں آبزرو کروا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے جو تم کر رہے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے، اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے، تمہاری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ یہودی ایمان لے آئیں؟ ظاہر ہے مسلمانوں کی خواہش تو تھی، وہ کہتے تھے ہم تو امی ہیں، ہم تو جاہل ہیں، یہ تو کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو بات مان لیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں بڑے ہی یہ طمع ہے کہ یہ ایمان لے آئے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں ایسا گروہ بھی رہا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہے، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تورات ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے بعد اس کے کہ وہ عقل بھی رکھتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر فتوے دیتے تھے ایسے کہ اللہ کی شریعت کو تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے کے، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، بزدل ہوتے ہیں نا، ایمان والوں سے کہتے ہیں مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب علادہ ہوتے ہیں بعض میں خلوت میں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے ان باتوں کا ذکر کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان باتوں کو یوز کرے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ اللہ کے حضور وہ جھگڑا کر سکیں ان باتوں کے اوپر۔ یعنی صحابہ کرام میں جب یہ بیٹھتے تھے، ظاہر ہے قانوناً تو یہ بھی صحابہ ہی تھے، تو جب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی کوئی عظمت بیان کرتے تھے نا، تو ان میں کوئی بولے بالے قسم کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہاں تورات میں بھی نبی علیہ السلام کی یہ خوبی لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ جب لادہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار تمہیں پتہ ہے ہم نے اوپر سے ایمان قبول کیا، تم کیوں مسلمانوں کو بتا رہے ہو کہ حضور کی نشانیاں موجود ہیں؟ یہ تو تمہارے خلاف پھر دلیل کے طور پہ پیش کر دیں گے، تو ان کو نہ یہ باتیں بتایا کرو۔
افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو کہانی کرا رہے ہو نا، کہ ان کو نہ پتہ چلے، ورنہ یہ اللہ کے حضور کہیں گے کہ ان کو تو پتہ تھا یا اللہ کہ یہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کیوں نہیں تیرے پیغمبر کو مانا اور اوپر سے مانا اور اندر سے انکار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہوں نے اس پہ بھی کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو سپوز یہ لوگ نہ بھی بتائیں تو کیا اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ پروفیسیز صحابہ کرام کو نہیں بتا سکتا؟ کیا تم دین حق کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا غلبہ نہیں کروا سکتا؟ اللہ کا خوف رکھو، تم یہ بیچ میں کیوں رنگ میں بھانگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ان پڑھ لوگ بھی ہیں، یعنی یہودی سارے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں جاہل بھی تھی پبلک۔ لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو تو نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے کچھ جھوٹی جو کہانیاں جو ان کے اندر چل رہی ہیں، ان کی وشفل تھنکنگز۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ محض اپنے وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان کو آگے پھر اللہ تعالیٰ بیان کرے گا کہ یہ وہ امی ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں کہ جن کو یہ کہانی انہوں نے کرا دی ہوئی ہے کہ ہم دوزخ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے گا۔ اللہ ہمارے جو جاہل لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنی خواہشات کو دین کا نام دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے جیسا وہ اللہ کے بارے میں گمان کیے ہوئے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے فتویٰ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ مجھے بتائیں یہ کس کے بارے میں آیت ہو سکتی ہے؟ فتوے کون لکھتا ہے؟ علماء۔ علماء کی جتنے فضائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں نا، علماء سو کے اور علماء حق کے بھی، اتنے آپ کو احادیث میں نہیں ملیں گے، بلکہ پورا تانا بانا ہی علماء کے گرد گھومتا ہے کہ کام ہی انہوں نے ڈالا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے چند ٹکوں کے عوض یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ فتوے لکھتے ہیں اپنی مرضی سے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہی ہوتا ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے یہ فتوے لکھے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے جو انہوں نے اس سے مال کمایا، اللہ کی طرف جھوٹے فتوے منسوب کر کے، جھوٹے مسائل منسوب کر کے، جھوٹی آیات گھڑ کے۔ یہ تو سر اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ورنہ کام اس کے ساتھ بھی ڈال جانا تھا۔ اور قرآن کی بھی حفاظت صرف ٹیکسٹ کی ہے، عربی ٹیکسٹ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ قرآن کی بھی تعریف ہو چکی ہوئی ہے۔ سر جب پاکستان میں کروڑوں لوگ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بھی بابوں کو پکار رہے ہوں، تو پریکٹیکلی تو انہوں نے قرآن کی تعریف کر دی ہوئی ہے نا، یہ علماء نے ان کو پٹی پڑھائی ہے نا۔ ورنہ ایک گورا جو نیو مسلم ہو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بابوں کو پکار سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی سکتا ہے؟ وہ کہے گا پہلے صفحے پہ لکھا ہے تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو مسلمان کیوں پکار رہا ہے؟ کیونکہ ان کو علماء نے فتوے لکھ کے ان کو گمراہ کیا ہے، قرآن کی تحریف کی ہے۔ آگئی جی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا، امیین، ان پڑھ جاہل لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے اس امت میں بھی جاہل لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دن۔ ایویں جیسا آپ کے لوگ نہیں کہتے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اب قرآن میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ایک پھیرا لگے گا پھر تمہیں ادھر بھیج دیں گے۔ اس کا جواب ذرا اللہ کی طرف سے سنیں، یہ پھیرے والے جو اتنے دلیر لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو
جسے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں ڈالے گا، بعد میں چھوڑ ہی دے گا، یہ اللہ نے کس جگہ پہ تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب آپ کا ایک پھیرا لگے گا پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ کہیں بھی نہیں لیا ہوا، تو اللہ ہمارا اس کے مطلب ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔